بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ گمنام ہیروز کے معزز ناظرین، السلام علیکم۔ آئیے چلتے ہیں کہانی کی طرف۔ مونیکا نے کہا، رچ مین، فرحاد کی آتما ایک نئے جسم میں ہے۔ وہ ایک نئی زندگی گزار رہے ہیں، اپنے بچوں کی قسم کھا رہے ہیں، اپنے خدا کو حاضر و ناظر جان کر کہہ رہے ہیں کہ ہمارے بیٹے کو کبھی کوئی نقصان نہیں پہنچائیں گے۔ اب تو تمہیں مان لینا چاہیے، میں اپنے بیٹے کی سلامتی کے لیے اینا کی شادی بے باک سے ہی کروں گی تاکہ ہمارے درمیان اتحاد پیدا ہو اور دشمنی ختم ہو جائے۔ آرمی کے افسر نے پوچھا، اب کیا کہتے ہو مسٹر رچ مین؟ ماسٹر نے ایک گہری سانس لیتے ہوئے کہا، میں مان گیا ہوں، اس وقت فرحاد نے مجھے ایسی دلدل میں گرا دیا ہے کہ نکل نہیں پا رہا ہوں۔ میں نے اب تک اپنی دوہری شخصیت کو تسلیم نہیں کیا ہے، لیکن اپنی بیوی کی حمایت حاصل کرنے کے لیے اب صاف الفاظ میں کہتا ہوں کہ ہاں، میں انڈر ورلڈ سے تعلق رکھنے والا برین ماسٹر ہوں۔ کچھ دیر کے لیے مونیکا کی سانس اوپر کی اوپر رہ گئی۔ اس نے حیرانی اور بے یقینی سے اس اعلیکار کو دیکھا۔ وہ کہہ رہا تھا، مونیکا، میں نے تم لوگوں کو اونچی سوسائٹی میں عزت کی زندگی جینے کے لیے اور عیش و آرام پہنچانے کے لیے اپنی اصلیت کو چھپائے رکھا، در پردہ مجرمانہ زندگی گزارتا رہا۔ یہ سب کچھ میں نے تمہارے اور تمہارے بچوں کے لیے کیا ہے۔ تم میری مجبوری کو سمجھ سکتی ہو، میں انڈر ورلڈ کا ناقابل شکست برین ماسٹر ہوں۔ میں نے بڑی بڑی حکومتوں کے اندر سرنگ بنانے کے لیے ایسے جرائم کیا ہے کہ یہ لوگ مجھے کبھی زندہ نہیں چھوڑیں گے، اسی لیے میں ان سب سے چھپ کر رہتا تھا۔ اب تم ہی کہو، کیا مجھے منظر عام پر آنا چاہیے؟ وہ بے اختیار انکار میں سر ہلانے لگی۔ اس نے کہا، اب تم فرحاد کی اور ان آرمی والوں کی چال بازیوں کو سمجھ سکتی ہو۔ میں ان کے قابو میں نہیں آیا تو یہ کسی بھی طرح میرے بیٹے کو اپنے قابو میں کرنا چاہتے ہیں۔ اسے اذیتیں دے کر مجھے گھٹنے ٹیکنے پر مجبور کر دینا چاہتے ہیں تاکہ میں بیٹے کی خاطر ان کے سامنے حاضر ہو جاؤں۔ کیا تم ایسا چاہو گی؟ وہ پھر انکار میں سر ہلاتے ہوئے بولی، نہیں، میں کبھی ایسا نہیں چاہوں گی۔ اب ساری بات میری سمجھ میں آ رہی ہے۔ تم نے مجھے اور میرے بچوں کو عیش و آرام پہنچانے کے لیے جرائم کا راستہ اپنایا ہے۔ اگرچہ اچھا نہیں کیا، لیکن جو کچھ ہو چکا ہے اس پر میں بحث نہیں کروں گی۔ اتنا سمجھ گئی ہوں، تمہیں گرفتار کرنے کے لیے وہ ہمارے بیٹے کو میرے پاس پہنچانے کی بات کر رہے ہیں۔ بے باک نے کہا، مونیکا، تم بہت غلط انداز میں سوچ رہی ہو۔ کیا تمہیں اپنے خدا پر سچے دل سے یقین نہیں ہے؟ کیا میں اپنے بچوں کی جھوٹی قسم کھاؤں گا؟ میں بھی ایمان رکھتا ہوں، میرا بھی خدا ہے، اسی کے سامنے میں نے وعدہ کیا ہے کہ تمہارے بیٹے کو کبھی نقصان نہیں پہنچاؤں گا۔ اس کے باوجود تم اپنے مجرم شوہر کی صرف اس لیے حمایت کر رہی ہو کہ اس نے غلط راہ اختیار کر کے جرائم کی دنیا میں رہ کر تم لوگوں کو عیش و آرام پہنچایا ہے۔ میرا شوہر تم لوگوں کی نظروں میں مجرم ہے، لیکن میرے لیے ایک عظیم انسان ہے۔ ہمارا اس دنیا میں اس کے سوا کوئی نہیں ہے۔ رچ مین، ایک بار تم سچے دل سے کہہ دو، تم نے دوسری شادی نہیں کی ہے، تمہاری کوئی اولاد نہیں ہے، کوئی بیٹا نہیں ہے، میرے بیٹے کو کسی نے ہلاک نہیں کیا ہے۔ میں تمہاری بچوں کی قسم کھا کر کہتا ہوں، میں نے دوسری شادی نہیں کی، نہ ہی میری کوئی دوسری اولاد ہے۔ میرا ایک ہی بیٹا جارج رچ ہے، جسے تم نے پیدا کیا ہے، جس کے لیے میری جان نکلتی رہتی ہے۔ وہ ہاتھ اٹھا کر بولی، بس اس کے بعد مجھے اور کچھ نہیں چاہیے۔ میں تم پر اندھا اعتماد کرتی ہوں اور کرتی رہوں گی۔ میرا بیٹا جہاں بھی ہے وہ تمہاری پناہ میں زندہ سلامت ہوگا۔ اینا نے کہا، ممی، یہ کیسا اندھا اعتماد ہے؟ ڈیڈی نے ساری زندگی ہمیں دھوکہ دیا، ایک مجرمانہ زندگی گزارتے رہے، اب بھی آپ سے جھوٹ بول رہے ہیں۔ انہوں نے دوسری شادی کی ہے، ان کا ایک اور بیٹا بھی ہے۔ مونیکا نے اسے ڈانٹتے ہوئے کہا، بکواس مت کرو، شیطان کی چیلی بن کر مجھے نہ بہکاؤ۔ تمہارے ڈیڈی اور تمہارا بھائی جارج رچ جہاں ہیں وہیں روپوش رہیں گے۔ میں اب کبھی اپنے بیٹے سے ملنے کی ضد نہیں کروں گی۔ جب حالات سازگار ہوں گے تب ہی اپنے بیٹے سے ملوں گی، اسے کلیجے سے لگاؤں گی۔ بے باک نے ان اکابرین کے پاس آ کر تمام صورتحال بتائی اور آخر میں کہا، مونیکا نے اپنے شوہر کی حمایت کی ہے، وہ ہم سے کسی طرح کا تعاون نہیں کرے گی، لہٰذا میں اجازت دیتا ہوں آپ اپنے طور پر جو بھی کارروائی کر سکتے ہیں کرتے رہیں، صرف اینا کے معاملے میں محتاط رہیں، اسے کوئی نقصان نہ پہنچائیں، اسے حراست میں لے کر کسی بھی طرح کی پابندی میں نہ رکھیں، البتہ مونیکا کو قیدی بنایا جا سکتا ہے۔ اب میں جا رہا ہوں۔ بے باک یہ کہہ کر پھر اینا کے اندر آ گیا۔ وہ پریشان ہو کر سوچ رہی تھی، ممی نے ڈیڈ کی حمایت کی ہے، اس کا مطلب ہے وہ دونوں آئندہ میرے اور بے باک کے درمیان دیوار بنتے رہیں گے۔ وہ آرمی افسر فون کے ذریعے دوسری طرف سے ملنے والے احکامات سن رہا تھا، پھر فون بند کر کے بولا، میڈم مونیکا، تمہاری حماقت اور غلط فیصلے کی وجہ سے مسٹر فرحاد یہاں سے جا چکے ہیں۔ اب مجھے حکم ملا ہے کہ تمہیں حراست میں لے کر ٹارچر سیل پہنچا دیا جائے۔ میری طرح اور کئی یوگا کے ماہرین یہاں پہنچ رہے ہیں، وہ تمہیں اپنی حراست میں رکھیں گے۔ برین ماسٹر خیال خوانی کے ذریعے کبھی تمہاری مدد نہیں کر سکے گا۔ تم پر جو تشدد کیا جائے گا اور جو اذیتیں دی جائیں گی وہ ناقابل برداشت ہوں گی، اور یہ ماسٹر تمہارے اندر رہ کر بھی تمہارے کسی کام نہیں آ سکے گا۔ ایسے وقت اینا تن کر کھڑی ہو گئی، یہ آپ کیسی باتیں کر رہے ہیں؟ میری ممی کو کس جرم میں قید کیا جائے گا؟ کس قانون کے تحت انہیں ٹارچر کیا جائے گا؟ آپ انہیں یہاں سے نہیں لے جا سکتے۔ ماسٹر نے کہا، تمہاری جیسی احمق اور نادان لڑکی کو اپنی ماں کی حمایت میں ایسی ایکٹنگ نہیں کرنی چاہیے۔
تمہاری وجہ سے وہ کالا کلوٹا ٹیلی پیتھی جاننے والا اس گھر کے اندر پہنچا، تمہاری ہی وجہ سے مجھ پر مصیبتیں آئیں، میرے بیٹے پر مصیبت آئی، اور اب مونیکا کو ٹارچر کیا جانے والا ہے۔ اینا نے تڑپ کر خلا میں تکتے ہوئے پوچھا، بے باک تم کہاں ہو؟ میرے پاس آؤ، دیکھو میری ممی پر کیسی مصیبت آ رہی ہے۔ بے باک نے کہا، میری جان میں تمہارے پاس ہی ہوں، تم اسی طرح ماں کے لیے پریشانی ظاہر کرتی رہو بلکہ رونا شروع کر دو۔ یہ یقین رکھو کہ تمہارا بے باک تمہاری ماں پر کوئی ظلم نہیں ہونے دے گا۔ وہ اس کی ہدایت پر عمل کرنے لگی، ماں کے لیے تڑپنے لگی۔ ماسٹر نے کہا، تمہارا بے باک بھی اس وقت تمہارے کسی کام نہیں آئے گا، وہ دراصل مجھے بے نقاب کرنے اور تمہارے بھائی کو منظر عام پر لانے کے لیے ایسی چالیں چل رہا تھا۔ وہ روتے ہوئے بولی، آپ کیسے باپ ہیں، کیسے شوہر ہیں؟ اگر بے باک نے مجھے دھوکہ دیا ہے تو آپ نے کیا کیا ہے؟ آپ بھی تو ٹیلی پیتھی جانتے ہیں، کیا میری ممی کو ان کے ظلم و ستم سے نہیں بچائیں گے؟ کیا انہیں ٹارچر سیل میں جانے دیں گے؟ ماسٹر نے بڑے ہی ٹھوس لہجے میں کہا، کسی کا باپ بھی تمہاری ماں کو ٹارچر سیل میں نہیں پہنچا سکتا۔ میں مٹی میں ریگنے والا کیڑا نہیں ہوں، برین ماسٹر ہوں، اور میری طاقت کیا ہے یہ میں اب بتاؤں گا۔ آرمی کے افسر نے کہا، اور ہم بھی تمہیں دکھائیں گے کہ ٹیلی پیتھی کے ذریعے ٹارچر سیل میں پہنچ کر بھی تم کچھ نہیں کر سکو گے۔ اپنی بیوی کو وہاں سے نکال کر اپنے بیٹے کی طرح کسی خفیہ پناہ میں نہیں پہنچا سکو گے۔ میری بیوی کسی خفیہ پناہ میں نہیں جائے گی اور نہ ہی ٹارچر سیل میں جائے گی، وہ اسی بنگلے میں رہے گی۔ تم 5 منٹ انتظار کرو، میں بھی تمہارے اکابرین سے بات کر کے آتا ہوں۔ پھر وہ اکابرین کے درمیان ایک عہدیدار کے اندر پہنچ کر بولا، میں برین ماسٹر تم سب سے مخاطب ہوں، تم لوگوں کو وارننگ دینے آیا ہوں۔ میری بیوی کو گرفتار کرنا تو دور کی بات، کوئی اس کا ہاتھ بھی نہیں پکڑ سکتا۔ اگر کسی نے اس کے ہاتھ پکڑ لیا تو 10 منٹ کے اندر تم میں سے کسی کی بھی بیوی ذہنی اذیت میں مبتلا ہو کر تڑپ تڑپ کر مر جائے گی۔ اس کے بعد بھی تمہارا وہ افسر باز نہ آیا تو کسی دوسرے عہدیدار کی بیوی اور بچے کی موت ہوگی، سبھی تڑپ تڑپ کر جان دیں گے اور تم سب ان کی بے بسی کا تماشا دیکھتے رہو گے۔ تمہارے فرات کی آتما بھی مجھے ایسا کرنے سے روک نہیں سکے گی۔ جاؤ اس کی آتما کو بلاؤ اور اس سے پوچھو کیا وہ تمہاری بیویوں کو اور بچوں کو بے موت مرنے سے روک سکے گا۔ وہ تمام اکابرین خوفزدہ ہو کر ایک دوسرے کا منہ تکنے لگے، انکار میں سارے ہلانے لگے۔ ایک نے کہا، نہیں برین ماسٹر تم ایسا کچھ نہیں کرو گے، تم لوگوں نے میری بیوی کو کوئی گری پڑی عورت سمجھا ہے کہ جیسا چاہو گے ویسا سلوک کرو گے۔ میں تمہیں بتاؤں گا کہ تمہاری بیویاں اور تمام بچے مٹی میں رینگنے والے کیڑے ہیں، میں ان سب کو اپنے جوتوں تلے مسل کر رکھ دوں گا۔ ایک اعلیٰ عہدیدار نے فوراً ہی فون کے ذریعے آرمی کے افسر سے کہا، ابھی کوئی کارروائی نہ کرو، مونیکا کو ہاتھ نہ لگاؤ، ہمارے دوسرے کام کا انتظار کرو۔ وہ ہنستے ہوئے بولا، بڑے ممالک کے تمام اونٹ پہاڑ کے نیچے آ گئے ہیں، پہلے تم تو فرات کے نشانے پر تھے، اس کی آتما تم لوگوں سے انتقام لے رہی تھی، ایک ایک کو بڑے ہی ڈرامائی انداز سے ہلاک کر رہی تھی، یہ اچانک کیسی تبدیلی آ گئی ہے؟ وہ سب چپ تھے۔ اس نے کہا، بات سمجھ میں آ رہی ہے۔ اس نے کہا ہوگا کہ اگر مجھے یا میرے بیٹے کو منظر عام پر لے آؤ گے تو وہ تم لوگوں کو معاف کر دے گا، تم سب کی جان بخش دے گا، اس طرح تمہیں طبی عمر تک جینے کا موقع مل جائے گا، اس لیے تم سب میرے پیچھے پڑ گئے ہو۔ عہدیدار نے کہا، ہاں یہی بات ہے، دنیا کا ہر انسان اپنی سلامتی اور لمبی عمر چاہتا ہے، لیکن ہم تو ادھر کے رہے نہ ادھر کے، ادھر اپنی سلامتی کے لیے فرات کا کام کریں گے تو ادھر ہمارے بیوی بچے سلامت نہیں رہیں گے، اگر ان کی سلامتی کے لیے تمہاری بات مانیں گے تو فرات پھر سے ہمارا دشمن ہو جائے گا، پہلے کی طرح ایک ایک کو ہلاک کرنا شروع کر دے گا۔ ماسٹر ہنستے ہوئے بولا، تم لوگ تو دھوبی کے کتے بن گئے ہو، نہ گھر کے رہے نہ گھاٹ کے، اب سوچو کہاں کے رہو گے، کیا کرو گے؟ ابھی فوراً محاصرہ اٹھانے کا حکم دو اور یہ تاکید کرو کہ آئندہ کوئی میری بیوی اور بیٹی کی طرف رخ نہ کرے۔ ایک عہدیدار نے کہا، ہمیں آپ کا حکم تو ماننا ہی ہے، لیکن ایک درخواست ہے، ہمیں چند گھنٹے کی مہلت دے، ہم فرات کی آتما سے بھی اس سلسلے میں بات کرنا چاہتے ہیں۔ میں نے کہا نا، اپنے آرمی افسروں اور ماتحتوں کو میرے بنگلے سے باہر نکلنے کا حکم دو، فوراً اس پر عمل کرو۔ ایسے وقت ایک عہدیدار نے موبائل فون کے ذریعے اپنی وائف سے رابطہ کیا، یہ کہنا چاہیے کہ ماسٹر نے اسے رابطہ کرنے پر مجبور کر دیا۔ دوسری طرف سے خاتون کی آواز سنتے ہی ماسٹر اس کے اندر پہنچ گیا۔ وہ اپنے شوہر سے بولی، ڈارلنگ میں نے اپنا ریوالور پوری طرح لوڈ کر لیا ہے، بس تمہارا انتظار کر رہی ہوں۔ اس نے پریشان ہو کر پوچھا، یہ تم کیا کہہ رہی ہو؟ ٹھیک کہہ رہی ہوں، جب تم یہاں ہوگے تو میں تمہیں گولی ماروں گی، اگر تم اپنی حفاظت کرو گے، آرمی والے مجھے حراست میں لے کر یہ ریوالور چھیننا چاہیں گے تو اس سے پہلے ہی میں خود کو گولی مار لوں گی، یہ ثابت کر دوں گی کہ برین ماسٹر کے حکم کی تعمیل نہ کرنے کا کیا نتیجہ ہوتا ہے۔ ادھر وہ عہدیدار فون کان سے لگائے بیٹھا تھا، اس نے چونک کر اس اعلی کو دیکھا جس کے ذریعے ماسٹر ابھی بول رہا تھا۔ وہ فوراً ہی اپنے ساتھی عہدیدار سے بولا، ماسٹر کے حکم کی فوراً تعمیل کی جائے ورنہ میری وائف خودکشی کر لے گی یا پھر میرا انتظار کرے گی، جیسے ہی میں اس کے سامنے پہنچوں گا وہ مجھے گولی مار دے گی۔ سبھی پریشان ہو کر ایک دوسرے کا منہ تکنے لگے اور کہنے لگے کہ ہمیں جلد سے جلد فرات کی آتما سے بات کرنی چاہیے، ہم کس کا ساتھ دیں گے، فرات کا یا ماسٹر کا؟
ऐसे वक्त एक और عہدیدار اپنے گھر والوں سے رابطہ کر رہا تھا۔ اس کے 7 برس کے بیٹے نے فون اٹھا کر کہا، ہیلو ڈیڈی، میں بول رہا ہوں۔ عہدیدار نے کہا، اپنی ممی سے کہو مجھ سے بات کریں۔ اسی وقت اس بچے نے ماسٹر کی مرضی کے مطابق کہا، ان سے کیا بات کریں گے؟ میں بھی فون بند ہوتے ہی دوڑتا ہوا اس بنگلے کی چھت پر جاؤں گا، پھر وہاں سے نیچے چھلانگ لگا دوں گا۔ ذرا سوچیں، کیا چھلانگ لگانے کے بعد میں زندہ بچوں گا؟ اس نے گھبرا کر پوچھا، تم ایسی بات کیوں کر رہے ہو؟ ابھی تو یہ صرف باتیں ہیں، اگر ماسٹر کے حکم کی تعمیل نہ کی گئی تو میں بھی جا کر وہاں سے چھلانگ لگا دوں گا۔ اس نے فون پر چیخ کر کہا، نہیں بیٹے نہیں، تم چھت پر نہیں جاؤ گے، چھلانگ نہیں لگاؤ گے، ہم ابھی ماسٹر کے حکم کی تعمیل کر رہے ہیں۔ وہاں بیٹھے ہوئے تمام عہدیدار اسے دیکھ رہے تھے، یہ اچھی طرح سمجھ رہے تھے کہ اس کے ساتھ کیا ہو رہا ہے۔ اٹھ کر کھڑا ہو گیا تھا، تمام عہدیداروں سے کہنے لگا، اس آرمی افسر سے کہو ابھی اسی وقت اس کے بنگلے سے باہر چلے جائیں، محاصرہ اٹھا لیں، ہم اپنے بیوی بچوں کی زندگی خطرے میں نہیں ڈالیں گے، وہ اپنی جان دینے والے ہیں، پلیز فار گاڈ سیک ابھی حکم دو۔ دوسرے تمام عہدیدار بھی کہنے لگے، ہاں فوراً ماسٹر کے حکم کی تعمیل کی جائے، ہم کوئی خطرہ مول لینا نہیں چاہتے۔ ایک اعلیٰ عہدیدار نے فون کے ذریعے آرمی افسر سے کہا، ابھی اسی وقت اس بنگلے سے نکل جاؤ، اپنے تمام ماتحتوں کو بھی لے جاؤ، وہاں سے محاصرہ اٹھا لو، آئندہ اس بنگلے کا رخ نہ کرنا، ماسٹر کی بیوی اور بیٹی سے بات تک نہ کرنا، انہیں دیکھ کر دور ہی دور سے کترا جانا۔ اس بار فوراً حکم کی تعمیل کی گئی۔ اس آرمی افسر نے اپنی جگہ سے اٹھ کر مونیکا سے کہا، میں آپ سے معافی چاہتا ہوں، ہم یہاں سے جا رہے ہیں، آئندہ آپ کی طرف رخ بھی نہیں کریں گے۔ پھر اس نے اپنے ماتحتوں کے ساتھ باہر آ کر تمام مسلح گارڈ سے کہا، ہمیں یہاں سے واپس جانا ہے، آئندہ یہاں کوئی نہیں آئے گا۔ وہ سب وہاں سے چلے گئے۔ ماسٹر نے مونیکا کے اندر آ کر کہا، دیکھا تمہارا شوہر کتنا پاورفل ہے، کتنا طاقتور ہے، تمہارے دل و جان کا مالک تمام بڑے ممالک کی فوجوں کو تنہا شکست دے سکتا ہے، انہیں منہ پھیر کر بھاگنے پر مجبور کر سکتا ہے، اور تم دیکھ رہی ہو وہ یہاں سے بھاگ گئے ہیں۔ وہ خوش ہو کر بولی، مجھے آپ پر فخر ہے، اگر آپ بہت پہلے ہی بتا دیتے کہ اس طرح دوہری زندگی گزار رہے ہیں تو میں اس وقت ذرا سی ناراض ہوتی، لیکن آپ سے سمجھوتا کر لیتی، اتنی بڑی دنیا میں صرف آپ ہی میرے اپنے ہیں، آپ کو چھوڑ کر میں بھلا کہاں جا سکتی ہوں۔ ماسٹر نے اپنی بیٹی اینا کے پاس آ کر کہا، بیٹی دیکھ لیا تم نے، تمہارا وہ بے باک مومن فراد علی تیمور کا چمچا ہے، اس نے مجھے گھٹنے ٹیکنے اور ذلیل کرنے اور قانون کے ہاتھوں سزائے موت دلوانے پر مجبور کرنا چاہا تھا۔ وہ بولی، بھی باغ نے ایسا کچھ نہیں کیا تھا، آپ انڈر ورلڈ سے تعلق رکھنے والے بہت بڑے مجرم ہیں، اس لیے دنیا کی ہر عدالت آپ کو سزائے موت دینا چاہتی ہے۔ میں جیسا بھی ہوں، میرے ساتھ جیسا بھی ہوگا یہ بعد میں دیکھا جائے گا، لیکن ذرا اس پہلو پر غور کرو، اگر بے باک مومن تمہارے ذریعے اس گھر میں نہ آتا تو تمہاری ماں پر یہ مصیبت نہ آتی۔ اگر میں اپنی طاقت اور ٹیلی پیتھی کی غیر معمولی صلاحیت کے ذریعے تمہاری ماں کو تحفظ نہ دیتا تو یہ اس وقت ٹارچر سیل میں ہوتی، اس پر مظالم ڈائے جاتے۔ کیا اس وقت بھی تمہیں اس غلطی کا احساس نہ ہوتا کہ تم بے باک سے دوستی کر کے اپنے پورے گھر کو نقصان پہنچا رہی ہو؟ آپ بھی اسی پہلو پر غور کریں کہ مجرمانہ زندگی گزارتے ہوئے ہم سب کو نقصان پہنچا رہے ہیں۔ اگر آپ دوستی یا سمجھوتے پر آمادہ ہو جاتے تو فراد کی آتما نے واضح طور پر کہا تھا کہ وہ ہم سے دشمنی بھول جائے گی۔ بے باک انہی کا منہ بولا بیٹا ہے، وہ بیٹے کی خاطر صرف ہمیں ہی نہیں آپ کو بھی تحفظ دینے والے تھے، پھر دنیا کی کوئی عدالت آپ کو سزا نہیں دے پاتی، لیکن آپ الٹی چال چل رہے ہیں۔ سیدھی سی بات ہے، آپ کو دشمنی کی راہ پر چلنے کی عادت ہو گئی ہے۔ کاش تم میری لاڈلی بیٹی نہ ہوتی تو میں تمہیں ایسی سزا دیتا کہ ہوش ٹھکانے آ جاتے۔ میں سمجھ سکتا ہوں، ایک تو تم نادان ہو، دوسرا یہ کہ بے باک نے تمہیں اپنا تابع دار بنا لیا ہے، اس وقت بھی تم اس کی مرضی کے مطابق اسی کی زبان سے بول رہی ہو۔ بے باک نے کہا، ہے نا، اپنے باپ سے بحث نہ کرو، جو لوگ جرم کی راہ پر چل پڑتے ہیں وہ اپنے راستے کو صحیح ثابت کرنے کے لیے الٹے سیدھے دلائل دیتے رہتے ہیں۔ یہ بات صاف طور پر سمجھ میں آ رہی ہے کہ ایک مجرم باپ صحیح راہ پر چلنے والی بیٹی کو خطا دار کہہ رہا ہے۔ کوئی بات نہیں، باپ سمجھ کر اس کی بات مان لو، اور دیکھو کہ آنے والا وقت کیا تماشے دکھانے والا ہے۔ اب میں جا رہا ہوں، پھر آؤں گا۔ وہ اینا کے دماغ سے نکل کر میرے پاس آ گیا، پھر وہاں کے تمام حالات سنانے لگا۔ میں نے پوچھا، تم کس نتیجے پر پہنچ رہے ہو؟ یہی کہ میں نے ماسٹر سے بری طرح مات کھائی ہے۔ میں پاپا کی آتما بن کر ان تمام اکابرین کو مروب کر چکا تھا، وہ سب میرے حمایتی بن گئے تھے۔ انہوں نے بڑی کامیابی سے ماسٹر اور اس کی فیملی کا محاصرہ بھی کر لیا تھا اور محاسبہ بھی، لیکن ہاں، جھجکتے کیوں ہو، آگے بولو۔ مجھے یہ سوچ کر شرم آ رہی ہے کہ میں اس مرحلے پر ناکام رہا ہوں۔ ماسٹر نے بڑی چالاکی سے بازی مار لی ہے، اپنے آپ کو برتر ثابت کر دیا ہے، تمام اکابرین پر اس کا رعب و دبدبہ ایسا قائم ہوا ہے کہ میرے پاپا کی دہشت ان کے دلوں سے نکل گئی ہے۔ ایسی کوئی بات نہیں ہے، ان اکابرین نے فوری طور پر اپنے بیوی بچوں کو تحفظ دینے کے لیے ماسٹر کے آگے سر جھکا لیا ہے، ورنہ وہ اب بھی اندر ہی اندر اپنی جان بچانے کے لیے فراد سے معافی مانگنے کے لیے یہ ضرور سوچ رہے ہوں گے کہ کس طرح ماسٹر اور اس کے بیٹے کو قابو میں کیا جائے۔
پھر میں نے اسے نصیحت کی، میں تمہیں پہلے بھی سمجھا چکی ہوں، ہمیشہ کامیابی کی توقع نہ کیا کرو، کبھی کبھی ناکامی کا زہر بھی پینا پڑتا ہے۔ تم اپنے اس مشن میں ناکام نہیں رہے، اس کا نتیجہ بعد میں بہتر نکلے گا۔ چلو اب یہ ساری باتیں ذہن سے نکالو، اپنے دماغ کو سکون پہنچاؤ، کچھ دیر آرام کر لو۔ وہ بہت ہی جذباتی اور جوشیلا جوان تھا۔ دشمن کے پیچھے پڑنے کے بعد اسے اس کے برے انجام تک پہنچانے کے لیے بزد رہتا تھا۔ جب وہ گھر آیا تو میں نے اس کا ہاتھ پکڑ کر بیڈ روم میں پہنچاتے ہوئے سختی سے کہا، یہاں لائٹ آف کر کے لیٹ جاؤ، آنکھیں بند کر لو۔ اگر بند آنکھوں کے پیچھے بھی خیال خانی کرتے رہو گے تو میں بہت ہی سختی سے پیش آؤں گی۔ اس نے میرے حکم کی تعمیل کی، میرے سامنے ہی لائٹ آف کر کے بیڈ پر لیٹ گیا۔ جب اس نے آنکھیں بند کر لیں تو میں بھی وہاں سے چلی آئی۔ جیسا کہ میں پہلے بیان کر چکی ہوں کہ ثنا تبریزی نیومی کرسٹل ابھی کچھ عرصے تک اس داستان میں نہیں آئے گی، کیونکہ وہ عدت کے 4 ماہ اور 10 دن بابا صاحب کے دائرے میں گزار رہی ہے۔ اس کے بعد ہی وہ اس ادارے سے باہر نکلے گی۔ الپا بھی یہی مدت گزار رہی ہے۔ اس مدت کے گزرنے کے بعد پارس سے اس کا نکاح پڑھایا جائے گا، کیونکہ میاں بیوی کو اس ادارے میں ایک ساتھ رہنے کی اجازت نہیں ہے، اس لیے وہ دونوں ادارے سے باہر جا کر اپنے طور پر زندگی گزاریں گے۔ الپا وہاں رہ کر قرآن کی آیتیں حفظ کر رہی تھی، 5 وقت کی نمازیں پڑھنے لگی تھی۔ اس ادارے میں داخل ہونے کے بعد اس نے ایک ہی بار اپنی بیٹی انوشے سے ملاقات کی تھی۔ اس کے بعد انوشے اس شعبے میں چلی گئی تھی جہاں روحانیت کے سلسلے میں درس دیا جاتا ہے اور عملی مشقیں کرائی جاتی تھیں۔ وہ پچھلے 3 دن سے انتظار کرتی رہی کہ بیٹی اس سے ملنے آئے گی۔ اس نے روحانیت کے شعبے میں آ کر پوچھا تو پتا چلا کہ وہ آج کل وہاں نہیں ہے۔ اس نے تقریباً 1 ماہ کی چھٹی لے رکھی ہے۔ وہ بڑی حیران ہوئی کہ بیٹی نے 1 ماہ کی چھٹی کیوں لی، اس کا ذکر ماں سے کیوں نہیں کیا، ملاقات کیوں نہیں کی۔ وہ اس کے ہاسٹل میں پہنچ گئی۔ وہاں کی خاتون انچارج نے بتایا کہ انوشے ہاسٹل چھوڑ کر جا چکی ہے۔ یہ اور بھی حیرانی کی بات تھی۔ اس نے پوچھا وہ کہاں گئی ہے۔ خاتون نے لا علمی ظاہر کرتے ہوئے کہا، شاید انوشے خود بھی نہیں جانتی تھی اسے کہاں جانا ہے۔ اوپر سے حکم ملا تھا کہ آپ کی بیٹی کا سامان پیک کر دیا جائے اور اس کے کمرے کو لاک رکھا جائے۔ الپا کی حیرانی بڑھتی جا رہی تھی۔ وہ پارس کے پاس جا کر اسے بیٹی کے بارے میں نہیں پوچھ سکتی تھی، جبکہ وہ بھی اسی ادارے میں تھا، لیکن جناب تبریزی نے تاکید کی تھی کہ نکاح پڑھائے جانے سے پہلے اسے پارس سے پردہ کرنا ہوگا۔ پردے کا مطلب یہی تھا کہ اس سے بات بھی نہ کرے، وہ اس کے لیے نامحرم ہے۔ لہذا وہ سیدھی اعلیٰ حضرت کے حجرے کے سامنے پہنچ گئی، باہر کھڑے ہو کر اجازت طلب کی۔ انہوں نے کہا چلی آؤ۔ اس نے اندر آ کر سلام کیا، پھر دو دانو ہو کر بیٹھ گئی۔ انہوں نے اس پر ایک نظر ڈالی، پھر پوچھا بیٹی کے لیے پریشان ہو؟ اس کا سر جھکا ہوا تھا۔ وہ دھیمی سی آواز میں بولی، جی بابا حضرت، میں نے ہاسٹل میں معلوم کیا تو وہ وہاں نہیں ہے، کہاں گئی ہے یہ آپ ہی جانتے ہوں گے۔ بے شک ہم جانتے ہیں، وہ اب اس ادارے میں نہیں ہے، باہر کے ایک اہم معاملے میں مصروف رہنے کے لیے گئی ہے۔ میری بیٹی 10 برس کی ہونے والی ہے، میرے لیے بھی بڑے فخر کی بات ہے کہ آپ اتنی سی بچی کو اہم معاملات میں شریک کرتے ہیں۔ پچھلی بار تم نے دیکھا تھا وہ جمالیہ کے معاملے میں کس قدر کامیاب رہی تھی۔ جی ہاں، مگر کیا کروں، ماں ہوں، دل ڈرتا ہے۔ پچھلی بار وہ ایک شیطانی چکر میں پڑ گئی تھی۔ اس کے باوجود تمہاری اس بیٹی نے حوصلہ نہیں ہارا، خوفزدہ ہو کر یہ نہیں کہا کہ اسے اس ادارے میں واپس بلا لیا جائے۔ اس نے ہمارے تعاون سے ہی صحیح لیکن شیطان پر قابو پا لیا ہے، اس سے ایسی شکست دی ہے کہ وہ اب جمالیہ کے پاس بھی نہیں پھٹکتا ہے۔ بے شک میری بیٹی کی وجہ سے جمالیہ کو شیطان سے نجات مل گئی ہے جو اس پر مسلط رہا کرتا تھا۔ آئندہ بھی خلق خدا کو تمہاری بیٹی سے فائدہ پہنچتا رہے گا۔ اس نے ہچکچاتے ہوئے پوچھا، کیا میں معلوم کر سکتی ہوں اسے کس مہم پر روانہ کیا گیا ہے؟ میرا مطلب ہے آپ سے کبھی کوئی سوال نہیں کرتا، مجھے بھی نہیں کرنا چاہیے، صرف یہ پوچھنا چاہتی ہوں کیا اس بار بھی مہم بہت خطرناک ہے، کوئی شیطانی چکر ہے؟ شیطانی چکر اس لحاظ سے ہے کہ ہماری دنیا میں شیطانوں کی کمی نہیں ہے، ابلیس انسانوں کے روپ میں گھومتا پھرتا ہے۔ وہ ایک ذرا چپ ہوئے، انہوں نے آنکھیں بند کی۔ الپا نے جھکی ہوئی نظروں سے دیکھا۔ جب انہوں نے آنکھیں کھولی تو اس نے فوراً ہی نظریں جھکا لیں۔ وہ بولے، ہماری اس دنیا میں عجیب و غریب انسان ہیں، لہذا عجیب و غریب واقعات پیش آتے رہتے ہیں۔ جو لوگ آنکھ سے دیکھ لیتے ہیں وہ یقین کر لیتے ہیں، ورنہ ایسے عجوبے تمام دنیا والوں کے لیے ناقابل یقین ہوتے ہیں۔ وہ بڑی توجہ سے ان کی باتیں سن رہی تھی۔ یہ تجسس پیدا ہو رہا تھا کہ وہ آگے کیا کہنے والے ہیں۔ انہوں نے کہا، ہماری اس دنیا میں ایک عجوبہ ہے، اگرچہ وہ انسان ہے لیکن اس کا دماغ کمپیوٹر ہے۔ وہ جادو یا ٹیلی پیتھی نہیں جانتا، لیکن ٹیلی پیتھی جاننے والوں سے زیادہ خطرناک ہے۔ اس کا اندازہ اس طرح کیا جا سکتا ہے کہ اس کی بات پتھر کی لکیر ہوتی ہے۔ جب وہ کسی کی موت کا وقت مقرر کرتا ہے تو ٹھیک اسی وقت اس کی موت لازمی ہو جاتی ہے۔ یہ بھی کہا جا سکتا ہے کہ اس کا کمپیوٹر دماغ اپنے ٹارگٹ کی زندگی کا حساب لگا کر موت کو وقت سے پہلے اس کی شہرک تک پہنچا دیتا ہے۔ البا یہ سب کچھ سن کر الجھ رہی تھی کہ بات تو اپنی بیٹی کی ہو رہی تھی، لیکن بیچ میں یہ عجوبہ کہاں سے آ گیا ہے۔ اس نے پوچھا تھا کہ انوشے کو کس مہم پر بھیجا گیا ہے۔ اس کے جواب میں وہ اتنی وضاحت سے بول رہے تھے۔
وہ سر اٹھائے بڑے تجسس سے اعلیٰ حضرت کو دیکھ رہی تھی۔ انہوں نے اس کی آنکھوں میں آنکھیں ڈالتے ہوئے کہا، اسی عجوبے نے فرحات کی موت کا وقت مقرر کیا تھا۔ الپا نے کہا، پھر تو وہ دنیا کا بہت ہی خطرناک انسان ہے۔ بے شک تمہاری بیٹی اسی عجوبے سے نمٹنے گئی ہے۔ الپا کے ذہن کو ایک جھٹکا سا لگا۔ وہ شدید حیرانی سے بولی، بابا حضرت، وہ عجوبہ جسے آپ دنیا کا سب سے خطرناک انسان کہہ رہے ہیں، اس سے نمٹنے کے لیے آپ نے ایک 10 برس کی بچی کو بھیجا ہے؟ انہوں نے بڑی نرمی سے پوچھا، کیا تمہیں اعتراض ہے؟ وہ جلدی سے انکار میں سر ہلاتے ہوئے بولی، نہیں بابا حضرت، آپ کا فیصلہ کبھی غلط نہیں ہو سکتا۔ آپ میری اندرونی کیفیت کو سمجھ رہے ہیں۔ میں اپنی ممتا سے مجبور ہو کر ایسی بات کہہ رہی ہوں، اور میں ایک ماں کا احترام کر رہا ہوں۔ تمہیں سمجھاتا ہوں کہ نوشے کو محض ایک بچی نہ سمجھو۔ اس نے 10 برس کی عمر میں کلام پاک حفظ کیا ہے، بڑی صبح گرفتاری سے روحانی علوم سیکھ رہی ہے۔ وہ اپنی غیر معمولی ذہانت سے روحانی ٹیلی پیتھی بھی سیکھ چکی ہے۔ اگر میں کہتا ہوں کہ اس عجوبے کا دماغ کمپیوٹر ہے، تو یہ بھی کہتا ہوں کہ نوشے کی ذہانت بھی اس کے دماغ سے آگے نکلنے والی ہے۔ الپا نے کچھ کہنے کے لیے منہ کھولا۔ انہوں نے ہاتھ اٹھایا۔ یہ اشارہ تھا کہ آگے کچھ نہ کہا جائے اور نہ کچھ پوچھا جائے۔ انہوں نے بڑی محبت سے کہا، جاؤ بیٹی، عبادت میں دل لگاؤ، تمہیں سکون ملے گا۔ وہ سر جھکائے اٹھ کر کھڑی ہو گئی، پھر الٹے قدموں چلتی ہوئی حجرے سے باہر آ گئی۔ اس کا سر چکرا رہا تھا۔ اس کی 10 برس کی بیٹی کو ایک ایسے خطرناک عجوبے کے مقابلے پر بھیجا گیا تھا جس نے فرحات جیسے پہاڑ کی موت کا وقت مقرر کیا تھا، اور وہ وقت پتھر کی لکیر بن گیا تھا۔ وہ اپنے دل کو تسلی دینے لگی، اعلیٰ حضرت انوشے کے مستقبل کے بارے میں بہت جانتے ہیں، سمجھتے ہیں۔ انہوں نے سوچ سمجھ کر ہی اسے ایسی خطرناک مہم پر روانہ کیا ہے۔